میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. اپنے استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کثرت سے سنایا کرتے تھے. دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سناتے تھے. یہ واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ سنا جو میں عرض کر رہا ہوں. اور قبل اس کے کہ وہ واقعہ بیان کروں، یہ عرض کروں کہ حضرات اہل علم کا مجمع ہے اور ہمارے مدارس کے علماء اور طلباء یہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم، کیسی ذہانت اور کیسا عجیب و غریب حافظہ عطا فرمایا تھا. حافظہ تو حیرت ناک تھا. تو جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ان کے ایک حافظے کا واقعہ سنا رہا ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا اور ہم حضرت کا درس لکھتے جاتے تھے. حضرت کا درس اردو میں ہوتا تھا لیکن ہم اس کو عربی میں اس واسطے لکھتے تھے کہ عربی میں عبارت مختصر عبارت میں آسانی سے لکھا جاتا ہے. تو اثناء درس میں ایک طالب علم نے ایک اچھا حضرت شاہ صاحب کا جب کلام چلتا تھا تو ایک مسئلے پر گفتگو چلی تو اس پر پھر دوسرا اس مسئلے پر اقوال مختلف، پھر ان کے دلائل پر کلام پر پھر دلائل کے پھر جوابات. اس میں بعض اوقات ضمنی مسائل بھی آ جاتے تھے. اسی طریقے کے کسی ضمنی مسئلے میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے تو ایک طالب علم نے سوال کر لیا اس ضمنی مسئلے سے متعلق جس کا اس دن کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو غیر متعلق اس دن کے سبق سے غیر متعلق سوال تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، اس کا جواب علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں یہ دیا ہے. اور یہ کہہ کر فتح القدیر کی عبارت حفظ پڑھنی شروع کی. فرماتے ہیں کہ ایک جملہ، دو جملے، تین جملے، اب وہ ہے کہ عبارت پڑھتے چلے جا رہے ہیں حفظ. تو ہم حیرت میں ڈوب گئے اور ہمارے قلم رک گئے اور ہم حیرت سے تکنے لگے حضرت شاہ صاحب کو تقریباً آدھے صفحے کی عبارت فتح القدیر کی حفظ سنائی. اور فتح القدیر کا آدھا صفحہ آپ جانتے ہیں باریک ٹائپ پر چھپی ہوئی ہے، تو اگر اب کمپوز کیا جائے تو وہ ایک صفحہ بنتا ہے کم از کم. فرماتے ہیں کہ جب حیرت سے ہم تکنے لگے تو حضرت کو بھی خیال ہوا تو فرمایا کہ جاہلین، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پیار میں جاہلین کہا کرتے. جاہلین یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ فتح القدیر کی عبارت میں آج ہی دیکھ کر آیا ہوں. ایسا نہیں ہے. فلاں سن میں اتنے سال پہلے مجھے سفر پیش آیا لکھنؤ کا، 1-2 دن کا کام تھا مگر اس کام کی وجہ سے مجھے 8-10 دن رکنا پڑ گیا. میزبان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اب میرے پاس کوئی اور مشغلہ نہیں تھا. اس کام میں روزانہ تھوڑا ہی وقت لگانا پڑتا تھا، باقی وقت فارغ تھا. دل پریشان ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان کے زمانے کی ایک کتاب رکھی ہے الماری میں، وہ دیکھ لیجئے، عربی میں ہے. تو کہ مجھے لے گئے تو وہ کتاب دکھائی تو فتح القدیر تھی 6 جلدوں میں. فرمایا کہ وہ 8 دن جو تھے ان میں فتح القدیر کی سب جلدوں کا اس دن مطالعہ کیا تھا میں نے وہاں. اور یہ عبارت بھی اسی وقت پڑھی تھی. اس وقت کی عبارت کتنے سال پرانی عبارت آج ہم پڑھ کے سنا رہے تھے. اچھا، اور حیرت کی بات اور 8 دن میں مطالعہ کیا فتح القدیر کا، اور اتنا جلدی اتنا تیز مطالعہ، پھر گہرا کتنا، اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتح القدیر میں جتنی احادیث پر بحث
علامہ ابن الہمام نے کی ہے وہ ساری احادیث علامہ ذیلئی کے نصب الرایہ سے ماخوذ ہیں. آپ اندازہ کیجئے یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس نے فتح القدیر کو بھی حفظ کیا ہو اور نصب الرایہ کو بھی. اور آگے فرماتے ہیں، پہلے فرمایا کہ جتنی حدیثیں فتح القدیر میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری نصب الرایہ سے لی ہیں علامہ ابن الہمام نے، سوائے 3 حدیثوں کے. سوائے 3 حدیثوں کے. یہ 3 حدیثوں کا جو استثناء ہے یہ سوائے اس کے شخص کے نہیں کر سکتا جس کو نصب الرایہ بھی ازبر یاد ہو اور فتح القدیر بھی ازبر یاد ہو. حافظے کا تو یہ عالم. اب دیکھیے علم کی پیاس. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی راوی ہیں اس واقعے کے کہ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو سب کو ہر وقت فکر لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ حادثہ پیش آ جائے گا. تو ایک رات میں اخیر شب میں یہ شہرت ہو گئی دیوبند میں کہ حضرت کی وفات ہو گئی. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو کر نکلا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان محلہ خانقاہ میں تھا، دارالعلوم دیوبند کی بستی سے قدر باہر بالکل کنارے پر. فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو دور سے دیکھا کہ حضرت کے مردانہ کمرے میں لائٹیں جل رہی. بجلی تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، روشنی. اس سے میرا ماتھا اور ٹھنکا کہ خبر صحیح معلوم ہوتی ہے. لیکن جا کر میں نے جو السلام علیکم کہا استیزان کے لیے، اجازت لینے کے لیے، تو اندر سے حضرت کی آواز آئی کہ آ جاؤ. اندر جا کر جو دیکھا تو منظر یہ تھا کہ مصلی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں فتاوی شامی تھی رد المحتار، اور لالٹین کے سامنے 2 زانو بیٹھے جھکے ہوئے اس پر مطالعہ کر رہے تھے شامی کا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو حیرت ہوئی کہ اتنے سخت بیمار ہیں اور اس وقت اس طریقے سے مطالعہ فرما رہے ہیں. اچھا، ہمیشہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ٹیک لگا کر مطالعہ نہیں فرماتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے، تو یوں جھک کر مطالعہ فرما رہے تھے. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، خیریت پوچھی، پھر عرض کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کیا؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت میں آپ کو کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہم غلام کہاں مر گئے تھے، آپ ہمیں حکم دے دیتے، آپ کو نکال کر دکھا دیتے، عرض کر دیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ بھول پن بہت تھا، اس قسم کی بات کا کوئی جواب ذرا جلدی نہیں دیتے تھے. کہتے تکنے لگے میرے چہرے کو اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. مسئلہ کوئی تلاش کرنا نہیں تھا، سارے معلوم تھے، لیکن مطالعے کے بغیر چین نہیں آتے. تو ان حضرات کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ حاصل شدہ علم پر کبھی ان حضرات نے قناعت نہیں کی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں فرمانے لگے کہ دیکھو قدیم فلسفہ تو اب قدیم ہو گیا، جدید فلسفہ بھی پڑھنا چاہیے. چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں جدید فلسفہ بھی حضرت نے پڑھا ہے. تو یہ علم کی پیاس تھی جو بزرگان دیوبند میں الحمدللہ پائی گئی، اور خصوصیت کے ساتھ تھی. یہ خاص خصوصیت تھی دارالعلوم دیوبند کے ان اکابر کی.